کم مسلمان ہیں، مسلمان زیادہ ہیں نہیں، جتنے ہیں بیچارے آتے ہیں، ہے نا؟ لیکن افسوس کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے کہ ادھر بھی مسلمان، 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 ہے نا؟ اور ہیں سنی مسلمان، اللہ کا فضل ہے، مگر نمازی دیکھنے میں نہیں، بہت کم۔ دیکھو جو آدمی بزرگ ہے، بیمار ہے، مسجد میں آنے سے مجبور ہے، وہ اپنے گھر پہ پڑھائے تو ٹھیک ہے، لیکن نوجوان نہ آئے یہ نہیں ٹھیک ہے۔ نوجوان کو تو ہر حال میں آنا ہی چاہیے۔ ایک صحابی نابینا تھے، انہوں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار میں نابینا ہوں، کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہا ہاں۔ سرکار نے فرمایا وَبَشِّرْهُ بِنُورِ الطَّامَّةِ، جو آدمی مجبوریوں کے تحت اس کے آنکھ میں روشنی نہیں ہے اور وہ اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کو بشارت دے دو کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے نور کی روشنی میں جنت میں جائے۔ سبحان اللہ۔ مکمل نور کی بشارت اسے دے۔ مکمل نور کے بشارت کا مقصد یہ بیان کیا ہے محدثین نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں معراج ہے؟ اس لیے کہ یہ جس مہینے میں آپ بیٹھے ہیں، آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، جن میں سے حضرت امام جعفر صادق 12 اماموں میں سے 6ویں امام ہیں۔ حضرت امام علی، حضرت امام حسین، امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہ 6ویں امام ہیں۔ اور حضرت امام علی بھی شہید ہیں، امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی شہید ہیں، امام زین العابدین بھی شہید ہیں، امام باقر بھی شہید ہیں، اور امام جعفر صادق بھی شہید ہیں۔ بڑی دردناک شہادت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، جن کی آج نظر دلائی گئی ہے۔ ان کا وصال جو ہے وہ رجب کی 15 تاریخ کو ہے۔ شیعوں کی کتاب میں شوال کی 25 تاریخ، اور انہی کے دوسری کتابوں میں اور مہینوں کی اور تاریخوں میں۔ ہم اہل سنت کے یہاں رجب کی 15 تاریخ ہے، نظر 22 میں دلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی شیعہ بہت مناتے ہیں، بہت۔ کیوں مناتے ہیں خوشی؟ اس لیے مناتے ہیں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یزید ننگ ناچ ناچے گا، بس یہ ہے۔
تو یہ سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی تاریخ ہے، جو اسلام کے پہلے سلطان، خلیفہ نہیں، پہلے بادشاہ، پہلے سلطان۔ سارے محدثین نے ان کو سلطان لکھا ہے۔ اول ملوک اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روز فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ رات جب چھوٹ گئی تو دن بھر روتے رہے رب کی بارگاہ میں، دن بھر روتے رہے، دن بھر روتے رہے، دن بھر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5000 نماز فجر کا ثواب عطا فرمایا۔ ایک جگہ ہے 500، یعنی یوں کہیے بہت فجر کا ثواب عطا فرمایا ہے نا۔ تو دوسرے دن جو ہے فجر کے ٹائم ایک شخص آیا، وہ پیر دبانے لگا، کہا حضور اٹھیے فجر کا ٹائم ہو گیا، حضور اٹھیے فجر کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا ارے بہت بڑا احسان کیا آپ نے مجھے اٹھا دیا فجر میں، اور کل تو ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ تو اس نے کہا میں احسان میں نے نہیں کیا، کل چھوٹی تھی تو ہزاروں رکعت فجر کی نماز کا ثواب تمہیں مل گیا، میں اس لیے آیا ہوں تھانے تاکہ ایک ہی فجر کا ثواب ملے۔ میں شیطان ہوں، ہاں میں ابلیس ہوں، میں آیا ہوں، میرا کام نماز میں اٹھانا نہیں ہے، میرا کام سلانا ہے، لیکن کل میں نے سلا دیا۔ تو جب میں نے سلا دیا تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہزاروں فجر کے ثواب آپ کو مل گیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں دن رات روتا رہا کہ تمہارا گڑبڑ ہو گیا۔ ویسے ایک ہی فجر کا ثواب ملتا، ان کو تو ہزاروں رکعت کا ثواب، ہزاروں فجر کا ثواب مل گیا۔ تو آج میں رات بھر سویا ہی نہیں، میں اسی لیے صبح ہی آ گیا کہ اٹھا دوں تاکہ آپ کو ایک ہی فجر کا ثواب ملے۔ تو کہیں کہیں حکمت کے تحت شیطان بھی نیک کام کرا دیتا ہے تاکہ جو زیادہ نیکی ملنے والی ہے اس میں کمی آ جائے، سمجھے آپ؟ تو آپ ذرا غور کیجئے، میں یہ عرض کر رہا درود پاک پڑھ اللہ سیدنا مولانا وآلہ کرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی آج نظر ہوئی ہوگی، آپ لوگوں نے دلایا ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ ٹکیے ہی پر دلایا جائے، کھیر پہ بھی دلا سکتے ہیں، بالو شاہی پہ دلا سکتے ہیں، مٹھائی پہ دلا سکتے ہیں، ارے کچھ نہ ہو تو 250 گرام گڑ پہ دلا سکتے ہیں، ہاں ساری چیزوں پر۔ جانتے ہیں آپ جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنی ہی اس کا اجر بڑھتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنے ابا کا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ جو ہے، اور انہوں نے اپنا بھی واقعہ ایسے نقل کیا ہے، فاتحہ دلایا کرتے تھے، ہر مہینے کی 12 تاریخ کو نظر دلاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ بہت غریب ہو گئے، پیسہ نہیں رہا، تو 2 پیسے کا چنا منگایا، 2 پیسے کا گڑ منگایا، اور سرکار کی بارگاہ میں نظر پیش کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، بزرگوں کے نام جو ہوتا ہے وہ نظر ہوتا ہے، عام مردوں کے نام جو ہوتا ہے وہ فاتحہ ہوتی ہے، سمجھے؟ مثال کے طور پہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو بھیک کہیں گے، کوئی مانگنے آئے اس کو دیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھیک دیں گے، اور اگر ابا مانگے تب اس کو بھی بھیک کہیں گے، مولانا صاحب یا پیر صاحب کو دیا جائے تو اس کو بھی بھیک کہیں گے، اس کو نذرانہ کہیں گے، سمجھے آپ؟
جیسے ابا کو دیں گے تو نذرانہ کہیں گے، پیر صاحب کو دیں گے تو نذرانہ کہیں گے، ایسے ہی اولیاء کرام کی بارگاہ میں دیں گے تو نذرانہ کہیں گے، نذر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جنرل مردوں کے نام فاتحہ، یہ بہار شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے اور دیگر کتابوں نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں مولوی جماعت میں رائج نہیں ہے، صوفیوں کے یہاں رائج ہے، صوفیوں کے یہاں رائج ہے، نذر ہونے جا رہی ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن ہمارے یہاں بھی رائج ہونا چاہیے۔ تو حضرت سرکار سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نذر پیش کیا، 2 پیسے کا گڑ 2 پیسے کا چنا دایا، اور کہا سرکار ولی اللہ آپ کا غریب ہو گیا ہے، حضور اسے قبول کر لیجیے۔ تو اسی رات میں سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے، انہیں کے گھرانے سے واقف ہوئی، اسی کے لیے بڑے کٹر سنی۔ سرکار ولی اللہ غریب ہو گیا، حضور قبول فرما لیجیے۔ تو اسی رات میں حضور کو خواب میں دیکھا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، صحیح بات ہے کہ حضور ہی کو دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے، سرکار کے سامنے بہت ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، یہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت، کھانا آ رہا ہے، کھیر آ رہی، مٹھائی آ رہی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لاؤ جو میرے ولی اللہ نے بھیجا ہے، وہ لاؤ جو میرے ولی اللہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے خواب میں دیکھا کہ وہ چنا اور گڑ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور سرکار اسے یوں اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اس سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی تو چاہے گڑ ہو چاہے بتاشا ہو، ٹھیک ہے نا، اور چاہے جو ہو، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ مقبولیت ہوگی۔ درود پاک پڑھیں جی لگا کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اور پہنچتا سب ہے۔ ایک بہت اچھے آدمی روز ہر مہینے اپنے اماں ابا کے نام فاتحہ دلاتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس پیسہ نہیں رہا، آئے ایک بزرگ کی بارگاہ میں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہوا؟ پہلے میں اپنے اماں ابا کے نام فاتحہ دلاتا ہوں، اب ہمارے پاس کچھ پیسہ ہی نہیں رہ گیا، بتاؤ کیا کروں؟ تو وہ بھی بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا چلے جاؤ مارکیٹ میں تربوز لوگ بیچتے ہیں، چھیل کر کے بیچا جاتا ہے نا، تو اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، وہ چھلکا تم مانگ لاؤ، وہ چھلکا مانگ لاؤ، کہہ دو بھیا ہمیں چھلکا دے دو، وہ آپ کو دے دے گا، تو چھلکے کے تم مالک ہو جاؤ، اس چھلکے کے مالک ہو جاؤ۔ اس کو دھو لو، دھو کر کے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا، اور جہاں جس طرف سے مجاہدین کے گھوڑے گزر رہے ہیں انہیں رکھ دینا، کہنا پروردگار یہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے، میرے ماں باپ کو اس کو عطا فرما دے۔ تو وہ گھوڑے مجاہدین کے اس کو کھا لیں گے، تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا، ہے نا؟ تو ایسے ہی کر دیا، گئے مارکیٹ، اور وہ چھلکا جو ہے تمام ملنے والے آدمی کے رہتے ہیں، کہتے بھیا چھلکا ہمیں دے دیا، اس کو لائے، خوب بڑھیا صاف شفاف کیا، دھویا، چھوٹا چھوٹا کاٹ کر کے، اور بڑے خوبصورت جو ہے پولیتھین میں رکھ کر کے، اور مجاہدین کے گھوڑوں میں نکلنے کی جگہ پر رکھ دیا۔ گھوڑوں نے کھا لیا۔ اسی رات میں اپنے اماں ابا کو خواب میں دیکھا، بڑے خوش ماں باپ، کہا بیٹا تم نے تو کمال کر دیا۔ یعنی کیا ہوا؟ کہا بہت دن ہو گیا تھا تربوز نہیں کھایا تھا، آج تم نے تربوز کھایا۔
तरबूज खिला दिया तुमने मुझे, तो पहुंचता सब है, समझे आप, मगर मोहब्बत और यकीन दो चीजें होनी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है देख करके हालात को मुसलमानों के। हजरत गरीब नवाज के मानने का दावा है मुसलमानों का। सैयदना सरदार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाने हयात में लिखा हुआ है कि 70 साल तक उन्होंने अपनी पीठ जमीन से नहीं लगाई। पीठ जमीन से ना लगाने का मतलब ये हुआ कि 70 साल लेटे नहीं, सिर्फ इबादत करते रहे, 70 साल तक अपनी पीठ जमीन से नहीं लगाई। आज हमारे यहाँ का हाल ये है कि आदमी 70 साल तो छोड़िए, बराबर 7 दिन तक नमाज नहीं पढ़ता है, 7 दिन तक बराबर नहीं पढ़ता। कि वो सोचे जुमा से जुमा तक पढ़ ले, तो जुमा से जुमा तक नहीं पढ़ता। जुमा पढ़ के जाता है, असर छूट गई, सोचेगा यार असर छूट गया, पाक साहब थे, पढ़ लेना चाहिए। पहले कहीं क्यों, पहले अब ऐसा है कल से फजर छूट पढ़ेंगे, अब तो असर छूट ही गई, सिलसिला कट ही गया, अब ऐसा है कल से फजर पढ़ेंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी मरेगा, कब्र में रखा जाएगा, 12 बजे रात में रखा जाएगा, तो भी उसे असर ही का टाइम दिखाई पड़ेगा। कौन सा टाइम दिखाई पड़ेगा? असर का टाइम। इसीलिए खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असर की तंबीह फरमाई है, हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, हिफाजत करो तुम तमाम नमाजों की, खास तौर से बीच वाली नमाज की, यानी खास तौर से नमाज असर की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाती हैं कि नमाज वुस्ता नमाज असर को कहते हैं। नमाज असर की तंबीह अल्लाह ने इसलिए फरमाई है कि कब्र में चाहे जिस टाइम रखे जाओ, सुबह रखे जाओ, रात में रखे जाओ, 12 बजे दिन में रखे जाओ, जब भी रखे जाओगे, जब फरिश्ता आ करके उठाएगा और सवाल करेगा मन रब्बो का, तो उस वक्त असर का टाइम दिखाई पड़ेगा। तो जब असर का टाइम दिखाई पड़ेगा, घर वालों ने नहला करके, वजू करा करके, नया कपड़ा पहना करके, खुशबू लगा करके और संदल वगैरह लगा करके और काफूर वगैरह लगा करके भेजा है, अब खाली नियतें बांटना है ना। तो जब असर का टाइम दिखाई पड़ेगा, फरिश्ता आएगा, उठाएगा, जब उठेगा मुर्दा तो देखेगा तो असर का टाइम, सूरज असर के टाइम तक दिखाई पड़ेगा। फरिश्ता कहेगा मन रब्बु का, तो वो कहेगा रुको नमाज पढ़ लूँ वरना अभी कज़ा हो जाएगी। जब वो फरिश्ते से कहेगा नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद सवाल करना, तो ऑटोमेटिक फरिश्ते को रहम आ जाएगा, ऑटोमेटिक फरिश्ते को रहम आ जाएगा और वो मुर्दा पास हो जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि नमाज की पाबंदी की जाए। सरकारे सैयदना गरीब नवाज फरमाते हैं कि वशकुरू नेमतल्लाह वज़कुरू नेमतल्लाह अलैकुम की तफसीर कि ऐ वशकुरू नेमतल्लाह अलैकुम, यानी जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है उसका शुक्रिया अदा किया। तो सरकार गरीब नवाज से लोगों ने कहा, मुरीदों ने कहा, हुजूर कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं, सांस लेते हैं उसमें भी 2 नेमतें मौजूद हैं, आना और जाना, एक लुकमे में न जाने कितनी नेमतें खा जाती हैं। नींद भी नेमत है, जागना भी नेमत है, सो जाए तो फिर खत्म कहानी, और ना नींद आए तो बड़ी मुसीबत। तो जागना भी नेमत, सोना भी नेमत, खाना भी नेमत, पीना भी नेमत, सूरज भी नेमत, चाँद भी नेमत, धूप भी नेमत, और ठंडी में तो धूप बहुत बड़ी नेमत है,
ہاں، اور گرمی میں جو ہے ٹھنڈی بہت بڑی نعمت. تو کہا حضور کیسے ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہو تو اللہ کے نعمت کو استعمال نہ کرو. مطلب نہ کھاؤ نہ پیو نہ زمین پہ رہو نہ دھوپ سے فائدہ اٹھاؤ نہ چاند سے فائدہ اٹھاؤ. ایسا ممکن ہے کہ اللہ کی کوئی چیز استعمال نہ ہو؟ تو کہا حضور شکریہ کیسے ادا کریں، کیسے نعمتوں کا حق ادا ہوگا؟ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اور وضو کر کے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور جب کہتا ہے اللہ اکبر، تو جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے بدن کا پورا رونگٹا یہ اور اس رونگٹے کے بغل میں سوراخ ہے. یہ جو رونگٹا ہے اس کے بغل میں سوراخ ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے. ان سوراخوں سے اور رونگٹے سے، سر کے بال سے، داڑھی موچھ کے بال سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جب وہ تلاوت وہ ثنا پڑھتا ہے تو جسم کے سارے رونگٹے بال ثنا پڑھتے ہیں. پھر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو جسم کے سارے بال سارے رونگٹے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پھر جب جسم کے جو ہے جب وہ سورت پڑھتا ہے تو جسم کے رونگٹے بال سب سورت پڑھتے ہیں. پھر جب وہ رکوع میں جاتا ہے کہتا اللہ اکبر تو پورے جسم کے اعضاء رونگٹے مسام کہتے ہیں رونگٹے کے بعد بغل میں جو سوراخ ہوتا ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے جس سے ہوا اندر جاتی ہے وہ کہتے ہیں، آواز آتی ہے سبحان سارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. جب رکوع میں جاتا ہے سبحان رب العظیم کہتا ہے تو پورے بدن کے بال رونگٹے سبحان رب العظیم کہتے ہیں. پھر جب سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور ایسے ہاتھ رکھتا ہے. سجدے میں ہاتھ کو یوں بند ہونا چاہیے، ایسے نہیں پھیلنا چاہیے، ایسے رہنا چاہیے. یہاں پر رکھیے تو ایسے رکھیے، سجدے میں رکھیے تو ایسے رکھیے، یہ حصہ اٹھا رہے زمین پہ پیچھے نہ رہے. تو سجدے میں جب وہ زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے پیشانی رکھتا ہے تو پیشانی کے نیچے ساتوں طبق زمین، ہاتھ کے نیچے ساتوں طبق زمین، گھٹنے کے نیچے ساتوں طبق زمین، پنجے کے نیچے ساتوں طبق زمین کے ہر ذرات سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اس طرح سے ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اور کروڑوں اربوں سنکھوں مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو جاتا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں نعمتوں کا حق اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے رہو، نعمتوں کا حق ادا ہو جائے. پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے رہو، نعمتوں کا حق ادا ہو جائے. آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عنایت کی نظر رکھے گا. نماز آج بھی خیبر اکھاڑ سکتی ہے، نماز کفر کے پردے اکھاڑ سکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روک دیتی ہے. تنہا مانے روک دیتی ہے، تنہا مانے اکیلے نہیں، تنہا مانے روک دیتی ہے. بے شک نماز روک دیتی ہے فحش باتوں سے، برائیوں سے، تمام بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. ایک شخص تھے، ان کو ایک عورت سے محبت ہو گئی تو انہوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا.
تو اس عورت نے ایک شرط رکھ دی، کتابی بات ہے لوگوں کی بات نہیں، اس عورت نے شرط رکھ دی کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کریں گے۔ اب وہ بڑے خوش ہیں کہ چلو ہمارا معاملہ کامیاب ہو گیا۔ آج کل تو مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل لیے ہوئے دیوار کے پاس میں، نالی کے پاس میں، یہاں پر وہاں پر بیچارے پریشان رہتے ہیں، پھر بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ معلوم موجی جو ہے ٹھوکر لگ گئی تو کہیں کوئی نس کاٹے لے رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کیے لے رہا ہے۔ کہہ دیا کہ ہم شادی کریں گے مگر ایک شرط ہے۔ کہا بولو؟ کہا شرط یہ ہے فلانی مسجد میں 40 دن تک کے آپ فلانے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وہ امام کی شرط اس لیے رکھ دیا کہ وہ اس کے شوہر تھے تو وہ بتائیں گے کون آیا کون نہیں آیا۔ پہلے ٹھیک، اب وہ بیچارے جانے لگے برابر۔ امام صاحب نے سوچا کہ یہ تیار نہیں اور برابر آتا ہے، فجر میں اذان ہوتی ہے پہنچ جاتا ہے، اور ظہر میں اذان ہوتی ہے پہنچ جاتا ہے، برابر آتا ہے۔ عورت نے پوچھا اسلام کا کوئی آدمی آتا ہے؟ جب 41 دن گزر گئے تب اس عورت نے پیغام کہلایا شاید۔ تو جانتے کیا جواب دیا؟ جواب دیا اس نوجوان نے اب مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں، اب میں نے اپنے رب سے محبت کی۔ ان الصلاۃ تنہی، نماز روک دیتی ہے عن الفحشاء، فحش باتوں سے، یہ ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ تعجب کی بات ہے، نماز قرآن پاک کہہ رہا ہے نماز روک دیتی ہے برائیوں سے، اور مسجد سے چپلیں غائب ہو جاتی ہیں، جوتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ تو وہ نماز نہیں روک پاتی ہے جو سرکار کے طریقے پر نہ ہو، وہی نماز روکتی ہے جو سرکار دو عالم کے طریقے پر ہو، جو سرکار کی سنت پر ہو، جو شریعت کی سنت پر ہو، جس میں وضو صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے سجدہ کیا، ماتھا لگا اور ناک نہیں لگی تو سجدہ پورا نہیں۔ سجدہ کیا، ناک لگی اور ماتھا نہیں لگا، سجدہ پورا نہیں۔ سجدہ کیا، دونوں پیر کے انگوٹھے اڑ گئے، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ انگوٹھے کے نوک لگیں گے تو بھی نہیں ہوگی، پیٹ لگنا چاہیے، دونوں انگوٹھے کا پیٹ، اور 3 انگلیوں کو لگنا واجب ہے، سمجھنا، اور انگوٹھے کا لگنا فرض ہے۔ اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اور واجب نہیں ادا ہوگا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نمازیوں کے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو سارے فرائض، روزہ فرض ہوا ہے دنیا میں، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے دنیا میں، حج فرض ہوئی ہے دنیا میں، ساری چیزیں فرض ہوئی ہیں دنیا میں، اور نماز فرض ہوئی ہے 7ویں آسمان کے اوپر، مکہ سے لامکہ، جہاں پر وجود سب کا ختم، ہوا بھی نہیں، فضا بھی نہیں، سب کچھ، آسمان ختم، سب کچھ، اللہ جانے کہ اس کے آگے کیا ہے، رسول جانے اس کے آگے کیا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، بس ہم اتنا کہتے ہیں مکہ سے لامکہ، سمجھ گیا؟ وہاں سے وہاں پر نماز فرض ہوئی اور سرکار وہاں سے نماز لے کر کے آئے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، کوئی حاجی صاحب کھجور لے کے آتے ہیں اور زمزم لے کے آتے ہیں، سمجھے آپ، اور اس کو آدمی اور مصلی لاتے ہیں، رومال لاتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں، آدمی سر پہ رکھتا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ ارے حاجی صاحب لائے ہیں بھائی، وہ چاہے بمبئی سے خرید لائیں، لیکن نام تو ہے مدینے سے، ہے نا، اور کھجور لائے،
زمزم لائے، چاہے جناب علی زمزم کے تعلق سے تو نہیں کہہ سکتے بڑی مقدس چیز ہے کیونکہ یہیں سے کہیں بھر رہے ہوں، لیکن کھجور کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے پتہ نہیں یہی مارکیٹ سے خرید لیا ہو، لیکن چونکہ نسبت دور سے ہے، نسبت مدینہ طیبہ سے ہے، نسبت حاجی صاحب سے ہے کہ حاجی صاحب لے کے آئے ہیں اور اس لیے چوم رہے ہیں اور سر پہ رکھ رہے ہیں، اور وہ نماز جو میرے مصطفیٰ لے کر کے آئے، اللہ کے محبوب لے کر کے آئے، کنفرم ہے آسمان کے 7ویں آسمان کے اوپر سے لے کر کے آئے اور تحفے کے طور پہ دی گئی، آخر مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے اس تحفے کو مسلمان کیوں نہیں آنکھوں سے لگاتا، کیوں نہیں اس کی قدر کرتا، کیوں نہیں اس کی عزت کرتا؟ لہذا اے نوجوانوں دیکھو ایسا ہے 2 آدمی کافی ہیں، 2000 کی ضرورت نہیں، 4 آدمی کافی ہیں، 4000 کی ضرورت نہیں، 10 آدمی کافی ہیں، 10,000 کی ضرورت نہیں، جی لگا کر کے سن لیں اور وہ دین کا کام کرنا شروع کر دیں تو وہی لوگ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ نماز پڑھیے، بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے ہڑہا والوں کی مدرسے میں اس سال حافظ کی دستار بندی ہو رہی ہے، حافظ کی پگڑی بن رہی ہے، اور آپ کے ہڑھے کا بھی کوئی لڑکا حافظ ہے نا، ایک لڑکا ہے کہ 2 لڑکا ہے معلوم نہیں، 2 لڑکے ہیں، ان لڑکوں کی بھی دستار بندی ہوگی، پگڑی بندھے گی آنے والے وقتوں میں، چند سالوں میں۔ دیکھو مولانا ہر سال نہیں بنتے، یہ مولانا صاحب دیکھیں سمجھے آپ، اگر ہر سال درجن بھر لڑکوں کی دستار بندی ہو رہی ہے تو کرائے پہ لائے جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں مولانا کم سے کم 8 سال تو ہونی چاہیے۔ آج جو ہے حافظ کی دستار بندی ہو رہی ہے 7 فروری کو، بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں، ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، بریلی شریف سے نبیر اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب یا ان کے صاحبزادے آئیں گے ضرور، سمجھے آپ، اور احمد آباد گجرات سے مفتی محمد التمش صاحب تشریف لائیں گے، اور جناب علی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد صاحب وارسی سلطان پور سے تشریف لائیں گے۔ نعت پڑھنے والے کچھ ہوں گے، ہم شاعر بلاتے نہیں، شاعر پہ پیسہ خرچ کرنا پیسے کی بربادی ہے، سمجھے آپ، کیونکہ ان سے دین کا کام کچھ ہوتا نہیں، پڑھ لکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، پڑھ لکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، جلسہ فیل ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کسی شاعر کو تقریر سنتے دیکھا ہے؟ پتہ ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سے بڑے مولانا ہیں۔ ہم تقریر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، بہت تھکے تھے، بہت دور سے ہم آئے تھے، اناؤ کا واقعہ، اور جیسے بیٹھے طالب سرائے کا واقعہ جہاں ہڈی بیچ تھی، اور طالب سرائے میں بیٹھے اور 12 بج گیا، 1 بج گیا، اب ہم جب بیٹھے تو شاعر لوگ اٹھے، ہم نے کہا کہاں جا رہے آپ لوگ، کہاں جا رہے، اتنی ٹائم کہیں پروگرام تو ہے نہیں آپ کو، جب آپ لوگ بیٹھو گے تب میں تقریر کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ پبلک سے میں نے کہا ان کو روکو تب میں تقریر کروں گا، نہیں تو تقریر نہیں کروں گا۔ جب میں نے ان کی نعت سنی ہے تو یہ میری تقریر سن کے جائیں گے۔ ایک نے ذرا سا ایسا تعلیم بات کیا، ہم نے سنو محترم، اتنا تیز ماروں گا کہ دماغ سن ہو جائے گا، ہم بغیر سنے جانے نہیں دیں گے، چاہیے یہیں سے صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ اب کمیٹی والوں نے کہا بھیا بیٹھو، اللہ میرا جلسہ دکھا جائے گا، ہم نے کہا بالکل قطعی۔ تو اس لیے جو ہے وہ حافظ آپ کے مسجد کے امام جو واقعی پرہیزگار دیندار ہیں، ان سے نعت سنیے، وہ نعت پڑھیں، سمجھے آپ، اور وہ اچھل کود والے ہی کرنے والے، یہ سب بیکار کی بات ہے، سمجھے آپ۔
نعت سنیے ادب کے ساتھ، نعت پڑھیے ادب کے ساتھ، اللہ اس کے محبوب کی تعریف ہو ادب کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے بڑے علماء کرام 7 تاریخ کو تشریف لائیں گے، لہذا آپ لوگ جو ہے 7 تاریخ کو آنا بھی ہے، جلسہ کرانا بھی ہے، سمجھے آپ؟ کیونکہ نام تو آپ کے ہر ایک کا ہوگا، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں، جانے میں لوگ آپ لوگ سمجھنا ہے کہ نہیں صاحب؟ لہذا آپ لوگ محنت کیجیے، محبت کے ساتھ آئیے، ہمیں خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ آپ کے یہاں سے عالم نکلیں، مفتی نکلیں، محدث نکلیں، مفکر نکلیں۔ یاد رکھو جب ادارہ ہوتا ہے تو اسی میں عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اسی میں کوئی ولی بھی پیدا ہوتا ہے، اسی میں کوئی کتب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اسی میں کوئی ابدال بھی پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ سب مدرسوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ سب اٹھا کے ہسٹری دیکھو، غوث اعظم مدرسے میں پڑھے کہ نہیں پڑھے، غریب نواز مدرسے میں پڑھے کہ نہیں پڑھے، نظام الدین اولیاء مدرسے میں پڑھے کہ نہیں پڑھے، سمجھ گئے آپ؟ کوئی انٹر کالج میں تھوڑی پڑھنے گئے تھے یہ لوگ، مدرسے کے پڑھے ہوئے یہ لوگ جو پوری دنیا میں چرچا اور پوری دنیا میں شہرا، سمجھ؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز ضرور پڑھیے، اور خود پڑھیے اور اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت دیجیے۔ آپ نے کسی سے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیں اور وہ آ گئے تو ان کے پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا، لانے کا بھی ثواب دیا جائے گا، اور آپ کے اپنے پڑھنے کا بھی ثواب دیا جائے گا۔